ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی بھی نیت کر لیجیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور سبق آموز واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ دونوں نے اس بات کو طے کیا کہ ہم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں اور یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ دونوں ان کے گھر پہنچ گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئیں کہ آپ ہمارے درمیان عدل و انصاف قائم کریں اور فیصلہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امیر المومنین بھی ساتھ ہی چل کر آئے ہیں، تو آپ نے بستر کے درمیان ایک جگہ بنائی اور فرمایا، کہا کہ حضور یہ خالی جگہ، یہاں امیر المومنین آپ تشریف لے آئیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت زبردست، ان کی تو عدالت بھی مشہور ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کا پہلا معاملہ جو تھے نا وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا اور آپ یہاں پر تفریق کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ گواہ پیش نہ کر سکے، تو بات یہ چلی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب قسم لیں گے۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اس طرح کہا کہ اب میں امیر المومنین سے کیسے کہوں قسم لے لیں، تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ ہی ان کو قسم کا کہہ دیں۔ یہ معاملہ بھی جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ کیا کہ یہ قسم لینے میں اس انداز کو اختیار کیا جا رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قسم تو لے لی، پھر فرمایا کہ آپ جو منصب قضا پر بیٹھے ہیں، یعنی انصاف اور عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں،
تو جب تک کہ عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک جو فیصلہ کر رہا ہے برابر نہیں ہو جاتے تو اس میں فیصلہ بھی درست نہیں ہو سکتا. یہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اپنا ایک انداز ہے جو یہاں پر میں نے آپ کو بیان کیا ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، اور چونکہ ہمارا سلسلے کا نام ہے میرے رب کا کلام، تو میرے رب کریم نے اپنے پاکیزہ کلام میں عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا ہے، اور یہ پارہ ہے 6. پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور تلاوت کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں. مزید انشاءاللہ پھر اس موضوع کی میں وضاحت کرتا ہوں. آئیے تلاوت سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اب یہاں پر الحمدللہ ہمارے رب کریم کا یہ جو ہم نے ارشاد سنا کہ اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرو، دلو، بہت خوبصورت ارشاد. انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. تو یہ عدل و انصاف کی بڑی یہاں پر واضح ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ یہاں جو ارشاد فرمایا کہ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم رہو. یعنی آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا اور واضح فرما دیا گیا کہ کسی قسم کی قرابت داری یا عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے. جیسے شاہ غسان کا ایک واقعہ ہوا کہ اسے دوران طواف اس کے چادر پر کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں رہ گیا، اور اس نے جب اس سے کہا تو کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی، تو اس سے شاہ غسان نے کھینچ کے تھپڑ مار دیا جس سے ان کے دانت ٹوٹ گئے، زخمی بھی ہو گئے وہ. انہوں نے مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں رکھ دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسے طلب کیا. اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہوا، یہ تو حرم پاک کا تقدس تھا، ورنہ میں اس کا حال برا کر دیتا مار مار کر. اس نے بیٹھ کر اپنا جرم قبول کر لیا. اب جرم قبول کر لیا تو ہوا یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اس کا تو بدلہ ہی ہوگا، قصاص ہوگا. کہا کہ آپ کے ہاں کیا یہ کس طرح کا قصاص ہوگا؟ میں یہ غریب آدمی، دیہاتی آدمی، اور میں ایک جگہ کا مطلب بادشاہ، میں تو مالک، وہ اس کی مقام تھا، سلطنت تھی اس کے پاس. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا اسلام قبول کرنا حق کے معاملے میں تجھے اور اسے برابر کر دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے پھر ایک دن کی مہلت دی جائے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت کے لیے بھی عربی جو تھے ان کو فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں نے مہلت دے دوں؟ تو کہا ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت مانگتا تو دے دیجئے. چنانچہ انہیں اسے مہلت دی گئی.
اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی فرار ہو گیا اور عیسائی بن گیا۔ یہ اسلام کی اور دین کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہے۔ آج ہمارے یہاں عدل و انصاف کے تقاضے گھروں میں پورے نہیں ہوتے، ہم تو باہر کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے ہیں، آپس کے معاملات میں ہم عدل و انصاف نہیں کر پاتے، ہم اپنی اولاد کے معاملے میں عدل و انصاف نہیں کر پاتے، اگر ایک سے زیادہ کسی نے شادیاں کی تو اپنی بیوی کے معاملے میں عدل و انصاف نہیں کر پاتا، تو بہت ساری چیزوں میں ہم عدل و انصاف نہیں کر پاتے، مگر یہاں جیسے کہ عدل و انصاف کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا گیا تو اس میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ سبق آموز مدنی پھول موجود ہیں کہ اس آیت کریمہ مسلمانوں کو 3 باتوں کا جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ احکام پر قائم رہنا، نمبر 2 گواہی سچی دینا، نمبر 3 فیصلے انصاف سے کرنا۔ اور یہ ایک ایسے معاشرے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جہاں پر گواہ بکے جاتے ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دینا ایک پراپر کام ہے، ایک کاروبار ہے کہ جھوٹے گواہ خریدے جاتے ہیں، گواہی جھوٹی دینے کے لیے لوگ پیسے لیتے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم نہ جھوٹی گواہی دیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس پر قائم رہیں، اور دوسرا یہ کہ گواہی بھی دیں تو سچی دیں، تیسری یہ کہ فیصلے انصاف سے کرنے کے ہم عادی بنیں۔ جیسے خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا جب آیا تو اس نے کہا مجھے فلاں نے گالی دی ہے، تو جو ہارون رشید تھے، خلیفہ ہارون رشید یہ علماء سے محبت کرنے والے تھے اور ان کی تعریفیں بھی کافی کی گئی ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے آس پاس کے تو ان سے کہا کہ تم اب کیا کہتے ہو کہ اگر کسی شاہ کے بیٹے کو یا کسی خلیفہ یا بادشاہ کے بیٹے کو کوئی اس طرح گالی دے تو بعض اوقات جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں کچھ اس طرح کے بھی طبقہ آ جاتا ہے کہ جو پھر وہ ہاں یہاں ملانے والا بن جاتا ہے، نہیں جناب اس کو تو قتل کر دینا چاہیے، نہیں جناب اس کو تو یوں کر دینا چاہیے، اس کی جو ساری جائیدادیں سلب کر لینی چاہیے، اس کو تو یہ کر دینا وہ کر دینا چاہیے۔ تو وہ سنتے رہے ہارون رشید، آخر کار انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اور ان کو عدل و انصاف کے تقاضے سکھائے کہ اس طرح کرو گے تو تمہارا بدلہ ہو جائے گا، اور اگر تم بھی اگر حد سے تجاوز کرو گے تو پھر تم مجرم ٹھہرو گے اور وہ مقدمہ کرنے والا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو عدل و انصاف کا درس دیا، اعتدال کا درس دیا، قرآن کریم کے مطابق جو ایک احکام ہوتے شریعت کے اس کا درس دیا، چاروں طرف سے چڑھانے والوں کی چڑھائی میں آ کر قانون کو مطلب کہ مسخ کرنے کا جو شرعی اصول ہے اس کو مسخ کرنے کا اس نے ذریعہ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور اپنے بیٹے کو ایک خوف خدا والی بات کی نا، ان کے بیٹے کا نام مامون رشید تھا۔ تو یہ چیزیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کتابوں میں روایتوں کا جو مجھے مضمون یاد آ رہا ہے کہ جب فیصلے قرآن اور اسلام و دین کے مطابق اور انصاف کے ساتھ نہیں ہوں گے تو معاشرے میں خون ریزی پھیلے گی۔ یہ حدیث پاک کا مجھے جو خلاصہ یاد ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، اس سے معاشرے میں خون ریزی پھیلتی ہے اگر فیصلے عدل سے نہ ہو، انصاف سے نہ ہو اور صحیح معنوں میں فیصلے نہ کیے جائیں جو شریعت اور اسلام و دین کے تقاضے ہیں، اگر یہ پورے نہ کیے جائیں۔ کیوں کہ فرمایا گیا کہ یہ قتل عام ہو جائے گا، یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی کہ لوگ پھر اپنے ہاتھوں میں قانون لینا شروع کر دیں گے جو کہ غلط ہوگا اور بدلے لینے شروع کر دیں گے۔ اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا تو ان کی انتقام کی آگ بھڑکے گی کہ اس نے قتل کیا تھا اور اس کو انصاف نہیں ملا، مقتول کو یا اس کے ورثاء کو جو انصاف نہیں ملے گا تو وہاں انتقام کی آگ اور بدلے کی آگ ابھرتی ہے، اور وہ وہاں پر انتقام لینے کے چکر میں وہ اس کے 2 آدمی مارے گا تو وہ اس کے 2 آدمی مارے گا۔ تو یوں مطلب کہ اس طرح کی چیزیں ہونے کے اندیشے رہتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کریم کے ان احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب ہو، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ جھوٹی گواہی دینا اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس پر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اس سے آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ ایک تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پیارے پیارے فیصلے تھے وہ، پھر یہ کہ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول، وہ اس طرح کی کتابیں آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہیں، آپ کو ویب سائٹ سے بھی مل سکتی ہیں دعوت اسلامی کی، تو اس کو بالکل پڑھنا چاہیے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اگر اس آیت کریمہ کے ہم مزید گہرائی میں جاتے ہیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے
فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے تمام احکام پر خوب مضبوطی سے قائم رہو، گواہ بنو تو انصاف سے گواہی دو، اپنی گواہی میں اپنے پرائے کا لحاظ نہ کرو، اگر اپنی ذات یا اپنے عزیز کے خلاف گواہی دینا پڑے تو دے دو، اگر دشمن کے موافق دینا پڑے تو دے دو، اور کسی قوم کی عداوت و بغض کی وجہ سے عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو، ہمیشہ انصاف کرو، بات کہو انصاف کی، فیصلہ کرو انصاف کا، بدلہ لو تو انصاف سے، کہ یہ عدل و انصاف مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ ہر عدل و انصاف کرو، یہ عدل و انصاف تقوی سے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ عادل شخص بہت جلد متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم جب بھی کسی ایسے منصب پر بیٹھے ہیں کہ بعض اوقات لوگ فیصلہ کرنے کے منصب پر بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن وہ فیصلہ کر نہیں پاتے، کیونکہ ان کو فیصلہ کرنے کے اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ فیصلہ کر نہیں پاتے۔ جو فیصلہ کر نہیں پاتے تو ان کو فیصلہ کرنے کے منصب پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ چند ایک اصول، اسی جو میں نے آپ کو حکایت بیان کی کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا کہ آپ یہاں آ جائیں، تو وہ بھی آپ نے گوارا نہ کیا کہ جب ہم دونوں فریق ہیں تو ہم دونوں کو ایک ساتھ تو ایک ساتھ بٹھانا، بات کرنے میں ایک جیسا ماحول دینا، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں انصاف اور عدل کے۔ جب آپ بیٹھے ہیں قضا کے منصب پر، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، منصف بن کر جب بیٹھے ہیں، تو جب آپ منصف بنے ہیں تو اب آپ کو عین شریعت کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں عین شریعت کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہمیں سب سے پہلے یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو مقدمہ، یہ جو کیس یا جو معاملہ میرے پاس آیا ہے، اس میں دین، اسلام، قرآن اور حدیث، صحابہ اور ہمارے بزرگان دین کے کیا ارشادات ہیں، کیا اقوال ہیں، اس کو سامنے رکھ کر پھر ہمیں اپنے فیصلے کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال تلا دی۔ اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے، ترقیاں عطا فرمائے۔ نگران شورا ناقص مشورہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں ایسا بھی کوئی سیگمنٹ ہونا چاہیے جس میں قرآن پاک کا کوئی واقعہ سنایا جائے تو مدینہ نگران شورا آپ بھی اگر کچھ اچھے سیگمنٹ لے کر آئیں گے تو اس میں دلچسپی زیادہ ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں، جیسے پچھلے سلسلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہمارا چل رہا ہے، اور اس کی بھی باری آتی ہے، تو وہ واقعہ ہمارا بھی جاری تھا کہ پھر الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، پھر مدنی مذاکروں کے دوران ہمارے سلسلوں میں گیپ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ ہم اس کی ترتیب الحمدللہ بناتے ہیں، اور پھر یوں اس طرح ہمارا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پچھلے سلسلوں میں بھی میں نے آپ کو حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ایک اور ہیں جو بہت زیادہ علم والے ہیں، تو آپ نے ان سے ملاقات کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نشانیاں بیان کی، آپ اپنے ساتھی کو لے کر اس نشانیوں کی طرف بڑھے، راستے میں رکے، مچھلی نکل گئی جو ایک نشانی بتائی گئی تھی، مگر وہ ساتھ والے ان کو وہ بتانا ان کے ذہن سے نکل گیا، پھر آگے بڑھے اور پھر وہ یاد آیا تو بتا میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ وہ مچھلی تو نکل گئی تھی اس راستہ بنا کر۔ پھر وہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ آپ ان سے کچھ سیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ علم والے ہیں اور زیادہ علم والے ہیں، تو آپ نے انہیں کچھ اسی طرح کا ارشاد فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر انہوں نے رہنے کی یقین دہانی کروائی۔
تو یہ پورا ایک واقعہ ہم آپ کو پچھلے سلسلوں میں بھی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آگے مزید کیا ہوا، پھر وہ انشاءاللہ اس کی ترتیب جب آئے گی، باری آئے گی، تو اللہ کی رحمت سے اس کو بھی میں آگے بیان کروں گا کہ کس طرح پھر وہ کشتی میں بیٹھے اور کس طرح وہ بستی میں پہنچے. تو یہ جو سارا سلسلہ ہوتا رہا اور آخر اس پورے واقعے سے نتیجہ کیا نکلا، تو پھر انشاءاللہ ہم آخر میں اس واقعے سے نکلنے والے نتیجے کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ الحمدللہ عز وجل مدنی چینل پر قرآن کریم کی تعلیمات اور واقعات سے متعلق سلسلے آتے ہی رہتے ہیں. اور واقعات، اچھا میں نے خود قرآنی واقعات تو پورے سلسلے کیے ہیں، قیامت کی نشانیوں پر میں نے سلسلے کر لیے ہیں، علامات قیامت پر یہ سلسلے کیے. اس کے علاوہ اور بھی قرآنی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں بیان کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مدنی چینل پہ جو قرآن کریم سے متعلق جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں قرآنی واقعات بیان کیے جاتے ہیں. بلکہ شاید حاجی عبدالحبیب بھی کوئی اس طرح کا ایک سلسلہ لے کر آئے تھے جس پہ قرآنی واقعات کے حوالے سے وہ کچھ بیان فرماتے تھے. مدنی مذاکروں میں بھی گائے بگائے قرآنی واقعات بیان ہوتے رہتے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہے ہی تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر یہ اجتماعات میں بیانات ہوں اور اس پہ قرآن کریم کا ذکر نہ ہو، قرآن کریم کی بات نہ ہو؟ تو قرآن کریم کے بغیر تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. ان کے واقعات اور قرآن کریم میں واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو. مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، بلکہ اولیاء کرام کے بزرگوں کے واقعات بھی قرآن کریم میں بیان کیا. حضرت یہ عاصم برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے تھے اور بڑے زبردست اللہ کے ولی تھے، ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا پورا واقعہ، بلکہ ان کے نام کی تو پوری سورت ہے سورہ لقمان. تو یوں قرآن کریم میں کئی ایسے واقعات بیان کیے گئے، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات بیان کیے گئے. سورہ یاسین کے اندر اللہ کے نیک بندے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بھی ایسے واقعات مبلغین وغیرہ کے جو پچھلی قوموں میں گزرے ہیں بیان کیے گئے، تاکہ وہ واقعات کو ہم سنیں، سمجھیں اور ان سے ہم درس حاصل کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام، آپ سے پہلے کے جو انبیاء کرام تھے ان کے واقعات بیان کیے، ان کی قوموں کے جو حال تھے وہ بیان کیے. اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، دھارس دی گئی اور اطمینان بھی آپ کو نصیب ہوتا رہا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات اور سلوک بھی ہوئے اور ان کی قوموں نے کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں. الحمدللہ آپ صراط و جنان ایک بار لیں اور پڑھنا شروع کریں. 9 جلدیں آ چکی ہیں تفسیر قرآن صراط و جنان کی. تو اس میں واقعات ہی واقعات ہوں گے، اور واقعات کے بعد الحمدللہ بہت پر لطف اور پرمغز چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کے اسباق ہوتے ہیں کہ اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی کامل محبت دے اور اس کے پڑھنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. کال چلائیے. جی اصغر بات کر رہا ہوں جی پشاور. تو بحیثیت ایک عام مسلمان کی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کون کون سے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو ان کا اگر تذکرہ کیا جائے، مذاکرہ کیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا. جی قرآن کریم کے تلاوت میں جو آداب ہوتے ہیں، چند ایک آداب میرے ذہن میں جو ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 باوضو ہو، نمبر 2 قبلہ روح ہو کر تلاوت کرے، نمبر 3 حتی الامکان 2 زانوں بیٹھ کر تلاوت کرے، جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں تلاوت کرے. اس کے بعد جہاں جہاں تعوذ و تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے وہاں اس کو پڑھے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ساتھ اللہ کرے کہ ترجمہ کنز الایمان بھی ہمارے سامنے ہو تو اس کو پڑھتے رہیں. پھر ساتھ ساتھ تفسیر صراط و جنان ہوگی تو اس میں جہاں جنت کا بیان ہو تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، جہاں جہنم کا بیان ہو وہاں پر غمزدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرتا رہے. تو اس طرح جو قرآن کریم کے جس طرح مضامین چلتے رہیں اس کے مطابق اپنی ان کیفیات کو ڈھالے. اب جہاں دعاؤں کا تذکرہ ہے
تو قرآن کریم میں جا بجا دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے، تو جب دعا کا تذکرہ ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرے. اور قرآن کریم میں بڑی خوبصورت یہ بھی ایک الگ مضمون ہے پورا قرآن کریم، یعنی ہمارے رب کے کلام میں کئی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں نکال کے دی ہیں ان دعاؤں سے بھی. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا. جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے یعنی فرشتہ پکارتا ہے کہ مانگ کہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہوا ہے، یہ حدیث پاک ہے. اور 5 بار یا ربنا کہنا بھی نہایت مؤثر ہے، یعنی کہ بہت اثر رکھتا ہے قبولیت دعا کے لیے. یہ بھی قرآن کریم سے ہی ہمارے بزرگوں نے نکالا کہ قرآن کریم میں اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کر کے یعنی ربنا ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا فاستجاب لہم ربہم، تو ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے. سورہ آل عمران میں یہ موضوع. تو قرآن کریم میں دعا کے بارے میں بھی، تو جب اسی دعا کا تذکرہ ہو، جیسے سورہ بقرہ کی آپ جب تلاوت کریں گے تو سورہ بقرہ کی تلاوت میں بھی آخری جو آیات ہیں ان میں بھی دعائیں کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور بہت پیاری پیاری وہاں بھی دعائیں. اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی مقامات تو بڑی پیاری پیاری دعائیں. انبیاء کرام نے جو اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو بھی قرآن کریم میں ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ خود بڑی اس میں دعاؤں کا تو قرآن کریم میں بڑا خزانہ موجود ہے دعاؤں کا. والدین کے لیے دعائیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی قرآن کریم میں دعا موجود ہے. تو یوں قرآن کریم میں جہاں جہاں دعائیں آئیں تو دعاؤں پر اپنے رب کی بارگاہ میں اور وہ اللہ توفیق دے تو گریا وہ جاری کرے، حضور قلبی لائے. تو اس طرح کے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کو بجا لائے. اب بات دعا پر چلی ہے تو دعا پر بھی کچھ میں عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ جب ہم دعا کریں تو یہ جیسے میں نے ربنا، تو یہ 5 دفعہ ربنا کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی آپ دیکھیں گے جو دعا ہوتی ہے تو 5 دفعہ ربنا کہا جاتا ہے. اور دعا سے پہلے حمد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے. تو یہ قبولیت دعا کے لیے چند چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اور پھر اپنے رب کے حضور اپنے لیے التجا کریں. دیکھیں سورہ فاتحہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہوئی، اس کی تعریف بیان ہوئی، مالک یوم الدین اس کی تعریف ہو رہی ہے. پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کہ مطلب رب ہونے کا کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، اور اپنی محتاجی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہوئی. اب آپ نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. اب یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ شروع ہو جائے گا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے. ان کا تذکرہ الگ ہے قرآن کریم میں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین وغیرہ، ان کے تذکرے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلا. تو ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم نے اپنے رب کے حضور دعا کی. یہی راستہ نیکی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. اور گمراہ، بے دین اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، اس کی نافرمانی کرنے والے، ان تمام کے راستے سے چلنے پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے سے بچا. تو یہ دعا جو رب کریم نے ہمیں سورہ فاتحہ میں بیان کی ہے، یہ پوری دعا ہے نا. مطلب ایک فاتحہ، یہ جس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے نا، پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے. تو یوں الحمدللہ
اس طرح جب دعائیں ہوں تو دعا میں رغبت لائے تو اللہ نے چاہا تو اس کو کافی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے آداب میں اس کو لطف محسوس ہوگا. تو یوں دعا کے لیے چلیں چند میں نے مدنی پھول بھی آپ کو بیان کر دیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرے رب کا کلام ماشاء اللہ عز و جل ایک بہت پیارا سلسلہ ہے جس سے بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع الحمدللہ میسر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نگران شورا کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ آپ کے ہر سلسلے میں بہت سارے مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں. اس سلسلے کے حوالے سے ایک عرض یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ، اس میں میرے رب کے کلام سے اگر کوئی ایسا ایک سلسلہ بنا دیا جائے کہ جس میں قرآنی واقعہ بھی شامل کر دیا جائے تو اس طرح انشاءاللہ جو ہمارے بہت سارے پروگراموں کے سلسلے اس میں چل رہے ہیں تو میرے رب کے کلام سے ایک قرآنی واقعہ اور اس کا درس بھی شامل اگر ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی میں امیر سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی بہت بہت شکریہ اور مشورہ عطا کرنے کا بھی شکریہ. آپ کا یہ مشورہ امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں تک پہنچ جائے گا اور اچھا مشورہ ہے آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہنا چاہیے. تو تفسیر تو ہے اور بھی کچھ قرآن کریم سے الحمدللہ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے ماہنامہ فیضان مدینہ میں، مگر انشاءاللہ قرآن کریم سے ایک واقعہ اور اس واقعے سے نکلنے بیان کرنے والا سبق پر میں ضرور زور دیتا ہوں آپ کو کہ محض واقعہ سن لیا، واقعہ سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد اس سے سبق کیا ملا. سورہ یوسف لے لیں. سورہ یوسف میں اس کو احسن القصص کہا گیا. خوبصورت بہترین واقعہ، بہترین قصہ قرآن کریم کا. سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کے بھائیوں کے بارے میں ہے، ان کا پورا سفر ہے، ان کے والد صاحب کے بارے میں. تو یوں مطلب کہ بہت زبردست واقعہ ہے. تو یہ پورا واقعہ جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے تو پھر اس واقعے سے سبق کیا ملا، اس کے اسباق اتنے خوبصورت ہیں، اس سے ایک سیکھا کیا، اس کے مدنی پھول کیا ہیں. مدینہ مدینہ ہوتا ہے. تو یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کوئی چیز بھی اگر ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم نے اسے لیا کیا، ہمیں سبق کیا ملا، تو باتوں کا لطف آ جاتا ہے، سرور آ جاتا ہے، بہت کچھ ہے. لیکن زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن ملتی ہے ان تمام تر چیزوں کے اندر، تو وہ ضرور لینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو اگر اس طرح کے کوئی ہم نے واقعہ لکھے اور لکھنے بھی چاہیے تو انشاءاللہ اس کے اسباق لکھنے کی بھی ہم نیت کرتے ہیں. آپ کو اور بہت کچھ ملے گا ماہنامہ فیضان مدینہ میں. ایک ہم مضمون پر ہم نے مشورہ کیا ہے کہ وقت کے قاتل، یعنی وہ ہماری ایکٹیویٹیز، وہ ہماری معاملات، وہ ہماری مصروفیات جو ہمارے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، وقت کو قتل عام مچایا ہوا ہے وقت کا. اور وقت جیسی عظیم نعمت اور وقت جیسی عظیم شے جو انسان کا کیپٹل ہے، راس المال ہے، اس کا وقت، اس کی عمر عزیز، اس کا یہ جو لمحات گزرتے ہیں، اس کی جو سانسیں گزر رہی ہوتی ہیں، یہ جس زمانے سے گزر رہا ہوتا ہے، یہی اس کا کیپٹل ہے جو اس کو ملا ہوا ہے. اسی کو اسے یوٹیلائز کرنا ہے. اگر یہ اپنے وقت کو ہی ضائع کرے گا، اپنے وقت کو ہی برباد کر دے گا، اور جو سانسیں اور وقت اس کو ملا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور دنیا کے بہتر کام کرنے کے لیے، تو وہ تو اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہا، وہ تو غفلت میں چلا گیا، وہ تو الٹے سیدھے کاموں میں چلا گیا. نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلتا اور ایک ایسی دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ جس دوڑ کا عموماً کوئی حاصل ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان ایسا عجیب لالچی، ہم جیسے لوگ ایسے عجیب لالچی ہیں کہ بیٹے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک شخص نے غریب آدمی کو کہا کہ ابھی دوڑو، یہ لائن ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے تم نے دوبارہ اس لائن پر آ جانا ہے. جتنا چل سکتے ہو چلو، چلتے رہو، جتنا چلو گے نا وہ تمہارا، اور واپس آ گئے سورج غروب ہونے سے پہلے تو جتنا تم گھوم کر آ گئے نا ساری زمین تمہاری. اس کو تو مزے آ گئے تو چل پڑا.
چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یار یہ بہت اچھا ہے یار، یہ بھی لے لوں گا یار، وہ جو منظر ہے نا زمین کا وہ بھی مجھے مل جائے وہ بھی لے لوں گا، وہ بھی اچھا یار، وہ بھی میں لے لیتا ہوں، وہ بھی لیتا ہوں، وہ بھی لیتا ہوں، لیتے لیتے آگے بڑھتا گیا، سورج بھی جا رہا ہے، سورج بھی غروب ہو رہا ہے، اور وہ بولے پہنچ جاؤں گا پہنچ جاؤں گا پہنچ جاؤں گا، وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے چلتا ہی چلا جا رہا ہے چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پھر اچانک کو خیال آیا کہ میں تو بہت آگے نکل آیا ہوں، میں پہنچوں گا کیسے دوبارہ؟ یہ دوڑا، اب چلتا رہا تیز قدموں چلتا رہا، واپسی اب اس کی واپسی ہو رہی ہے، وہ سارا اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ میرا، جتنا میں چلتا رہا، اب وہ واپسی کی طرف چلا، جب واپسی آتا رہا آتا رہا آتا رہا آتا رہا، دیکھا تو سورج تو اس کی قدموں سے زیادہ تیزی سے جلدی سے غروب ہو رہا ہے۔ اب وہ دوڑا دوڑا دوڑا، اب اس کو گھبراہٹ شروع ہوئی، دوڑتے دوڑتے گھبراہٹ شروع ہوئی، وہ ہانپتا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور میں وہ لائن تک نہ پہنچ سکوں، تو پتا چلے کہ جو کچھ میں نے اپنے لیے پسند کیا تھا نکالا تو سب کے سب ضائع ہو جائے گا، تو میرا تو وقت ہی ضائع ہو جائے گا، میری تو سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ دوڑا دوڑا دوڑا، اب وہ ہاں پر اس کا سینہ جو ہے نا وہ اندر سے گرم ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو گئی، سورج غروب ہو رہا ہے وہ دوڑا، سورج غروب ہو رہا ہے وہ دوڑا، سورج غروب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ سورج کا وہ تو اپنے وقت پہ چلنا ہے، اس نے دوڑا 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 دوڑا، یہاں یہ سورج غروب ہوا اور وہاں پر یہ جیسے ہی لکیر کے پاس پہنچا دھار کر کے گرا، جیسے ہی گرا تو اس کے جو ہاتھ تھے وہ اس لکیر تک پہنچ گئے، اور اس کے پاؤں جو تھے وہ لکیر کے باہر تھے، مگر ہاتھ یا سر وہ لکیر تک پہنچ گئے، یا وہ منہ کے بل گرا اور وہیں اس نے دم توڑ دیا۔ کسی دیکھنے والے نے جب دیکھا تو کہا کہ اصل تو اس کی یہی زمین تھی جس طرح یہ سویا ہوا ہے، یہی اس کے کام کی زمین تھی، باقی تو سب کچھ ایسا ہی تھا، اور اس کی تدفین کر لی گئی، سب چلا گیا۔ تو ہم لوگ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت تیزی کے ساتھ گزر، آج دیکھیں آج کیا آپ لے لیں، آج آپ اٹھے تھے رات ہو گئی، ابھی سوئیں گے کل پھر رات ہو جائے گی، اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اور ہم اتنی تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ہر سانس ہماری ہر گھڑی ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ غفلتیں نہیں چھوڑ پا رہے۔ تو یہ سستیاں جو ہے نا، جیسے کسی بادشاہ نے ایک شخص کو کہا کہ یہ میرے مال خانے میں چلے جاؤ، اور جو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی ہے، اتنا وقت ہے تمہارے پاس، اتنے وقت میں جو لے لو تمہارے۔ وہ جیسے ہی سونے چاندی کے اس مال خانے میں گیا، وہ جہاں پر اس کا جو خزانہ تھا بادشاہ کا، جسے گیا تو وہ تو دیکھتا رہ گیا، چمکتا سونا، چمکتی چاندی، اف، ہیرے جواہرات، سونا، اتنے خوبصورت سے کپڑے، نرم ملائم، اب یہ تو پاگل جیسا ہو گیا نا، اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ دینار پڑے درہم پڑے ہوئے ہیں، یہ اچھال رہا ہے، یہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا۔ آخر جب اس نے اپنے تھیلے بھر لیے، اپنا سامان بھر لیا، اٹھا تو سکتا نہیں تھا، مگر ہوا یہ کہ اس کا وقت ختم ہو گیا۔ کیا ہاتھ میں آیا؟ کچھ بھی نہیں، خلاص وقت پورا ہو گیا، اس کا ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ اس پہ کھو گیا، کرنے کے کام کیے ہی نہیں۔ ضرورت کی چیز بندہ لے نکل جائے، ضرورت کی چیز بندہ لے نکل جائے، ہم ضرورت سے زیادہ منہمک ہیں، ضرورت سے زیادہ انوالوڈ ہیں اپنی چیزوں کے اندر، غیر ضروری چیزوں میں انوالو ہو گئے۔ دنیا کی رنگینی، دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کی کششیں، انہوں نے ہم کو ہمارے اصل مقصد سے ہٹا دیا، اور ہم اتنے زیادہ فضول قسم کے، گناہوں بھرے قسم کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسپیشلی آپ سوشل میڈیا لے لیجئے، ٹی وی بھی لے لیں، ٹی وی بھی لے لیں، ٹی وی پہ بھی انسان اپنا وقت جتنی تیزی کے ساتھ برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، صرف پڑھتے ہیں، جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، رومانوی اور عجیب و غریب قسم کی، فحش قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بڑے ہی غیر ضروری قسم کے اسباق ہوتے ہیں، غیر ضروری قسم کے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، غیر ضروری قسم کی تفریحات ہوتی ہیں، سفر ہوتے ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا احساس اس وقت ہوگا جب ہماری سانسیں آخری گزر رہی ہوں گی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وقت کے قاتل بہت ساری چیزیں آج ہمارے گرد جو ہمارے وقت کا قتل عام کر رہی ہیں، اور ہم بالکل اس میں غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کا ایک مضمون بھی تیار کیا جائے گا ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے، اور بھی بہت سارے مضامین پر ہمارے مدنی مشورے ہوئے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ مزید مفید سے مفید
بہتر انداز میں آئے اور اس سے اللہ کی رحمت سے امت کو بھرپور فائدہ ہو. اگر آپ نے اب تک ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ ممبرشپ نہیں کروائی ہے تو برائے کرم سالانہ ممبرشپ کروائیں، تاکہ جو آنے والے مہینے کے ہمارا جو ماہنامہ فیضان مدینہ شائع ہوگا تو ہم بائی پوسٹ آپ کو یہ آپ کے دیے ہوئے پتے پر، آپ کے دیے ہوئے ایڈریس پر اسے بھیج سکیں. اللہ تعالی ہمیں ماہنامہ فیضان مدینہ لینے، پڑھنے اور اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاسم اجاز شاہ ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں. میرے رب کا کلام بہت اچھا پروگرام ہے. ایک تو قاری عمران صاحب کے بارے میں کہنا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی ایک روحانیت ملتی ہے تو دل کرتا ہے کہ ان کی طرح بن جائیں، جیسے یہ بنے ہوئے ہیں ان کی طرح بننا چاہیے ہمیں. اور جیسے کنز الایمان شریف ہم پڑھتے ہیں تو مدنی چینل بھی ایسے ہے کہ کنز الایمان شریف پڑھتے رہیں دل نہیں بھرتا. تو مدنی چینل بھی ایسے ہے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں دل نہیں بھرتا. دوسرا یہ کہ جیسے ہم موبائل پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیا اس کی یہی فضیلت ہے جو کنز الایمان شریف قرآن پاک سے ہے؟ تو موبائل سے پڑھنا اور قرآن پاک سے پڑھنا دونوں کی فضیلت سیم ہے یا ڈیفرنس ہے؟ آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ کہ شاید مجھے جو سننے میں اگر میں نے غلطی نہیں کی ہے تو آپ نے قاری عمران کہا، تو میں قاری نہیں ہوں. اللہ مجھے قرآن کا مخلص اور اچھا قاری بنائے، تو میں قاری نہیں ہوں تو مجھے قاری نہ کہا جائے. اور مزید آپ نے ایک بڑا اہم سوال بھی کیا کہ قرآن کریم جو مصحف شریف ہے جلد کی صورت میں ہمارے پاس، تو اس میں اور موبائل میں تو دیکھیں قرآن کریم کا چھونا، قرآن کریم کا چومنا اور اس جلد کو، اس مصحف شریف کو جو دیکھنے اور چھونے کے اور اس کے جو اپنے فضائل تو ہیں. رہی بات تلاوت کی، تو تلاوت ظاہر کا ہم اس میں کریں خود قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کو موبائل کے ذریعے بھی اگر آپ تلاوت قرآن کریم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ تو اپنا جگہ پر ثواب ملے گا. لیکن مصحف شریف کو، اس جلد جو ہمارے گھر میں قرآن کریم ہوتے ہیں اس کو پڑھنے، دیکھنے، چھونے اور اس کو ہاتھ میں لینے اور اس کو سر پر لگانے، سینے سے لگانے، یہ جو ایک دیوانگی والے معاملات ہوتے ہیں اس کے بھی اپنے اپنے ثواب ہیں جو اس کے لیے مخصوص کیے جائیں گے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی اچھا ہے، مجھے بہت پسند ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سید زادے ہیں، وہ قرآن پاک کے تلفظ اور مخارج درست نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں میں بالکل ہی درست پڑھتا ہوں. تو اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اگر ان کی اصلاح کرنی ہے تو کس طرح کی جائے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اچھے قاری جو ہوتے ہیں، اچھے قرآن پڑھنے والے، اور ان کے پاس جا کر قرآن کریم سنا دیا جائے. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو قرآن کریم پہ پڑھنا درست ہے تو درست ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ درست کر لو تو درست کر لو. بہت سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے دعوت اسلامی کا، اس کے ذریعے آپ اگر ایڈمیشن لے لیں تو وہاں سے بھی آپ کو ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ کو قرآن کریم پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے. تو یا مدرسۃ المدینہ بالغان کی طرف چلے جائیں تو وہاں انشاءاللہ پتہ چل جائے قرآن کریم پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کسی چیز کے درست ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وہی کرے گا جو اس کام کا ماہر ہے. عام آدمی تو فیصلہ نہیں نہ کر سکے گا. تو ماہر کے پاس چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی رحمت شامل علیہ تو درست جواب مل جائے گا. کال چلائیے. میں یہ چاہتا تھا کہ نماز میں کون سی ایسی دعا ہے جو پڑھی جائے دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے بھائی جان. ہم نماز میں ایسی کون سی دعا ہے جو کہ کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے؟ نماز میں تو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور قرآن کریم میں جو دعائیں ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. تو اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں گے کہ یا اللہ میں
مطلب ہم جب نماز میں جب دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا ہمارا رب ہماری پوری فرمائے گا، کہ دعا میں تو انسان بڑا اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ ایک اس کی رحمتوں کے بڑے قریب ہوتا ہے بندہ. تو یہ ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے نا وہ قبول ہوتی ہے. تو اس میں بندہ دعا کر لے تو اس حسن ظن کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کے ارشاد پر میں نے عمل کرتے ہوئے میں نے فرض نماز ادا کی ہے. یا اللہ میں تیرا حکم بجا لا کر تیرے حضور حاضر ہوں، میری دعا قبول فرما لے گا. بزرگ فرماتے کہ نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد دعا کی، اور وہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے لیے کی. خود فرماتے کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو وہ تو یہ دعا قبول ہوئی. مگر یہ میٹھے میٹھے اسلام میں یاد رکھیے گا کہ دعا کی قبولیت کا ظہور کب ہوگا، یعنی دعا کی قبولیت ظاہر کب ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. مثال کے طور پر آپ نے دعا کی یا اللہ میں میرے بیماری تو دور کر دے، اب بیماری دور نہیں ہو رہی ہے تو اب میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ایسا نہ رکھے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. دعا قبول ہے. یہ بات ہم نہیں جانتے کہ صحت ہمارے لیے اس وقت بہتر ہے یا بیماری ہمارے لیے بہتر ہے. یہ ہم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. کہ بعد اوقات جیسے مثال دیتا ہوں، ایسے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ بیمار ہیں، آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، آپ کو ٹینشن ہے کہ میں گھر سے نہیں نکل پا رہا ہوں. آپ دعا بھی کر رہے ہیں اور آپ کی بیماری دور نہیں ہو رہی. کہ آپ کی بیماری دور ہو تو آپ گھر سے نکلیں، مگر آپ کا گھر سے نکلنا آپ کی جان لے لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ گھر میں رہیں، آپ اس نقصان سے بچے رہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندے کے بارے میں کہ اس کو کیا دینا ہے، اس کو کیا نہیں دینا، کب دینا ہے، کیا دینا ہے. ہم نہیں جانتے. جیسے کہ ایک دیہاتی کو پتا چلا کہ ایک بڑا زمیندار ہے، وہ اس کے پاس جو جاؤ مانگو تو وہ دے دیتا ہے. تو وہ زمیندار بھی یہ تھا کہ جو سائل آتا تھا مانگنے والا سے جو لینے کے لیے، وہ اس کے بارے میں پہلے انکوائری کر لیتا تھا کہ وہ ہے کون. تو جب وہ دیہاتی آیا تو دیہاتی نے کہا کہ وہ مجھے ہاتھی چاہیے. اس نے اس کا منہ دیکھا تو ہاتھی چاہیے. اب وہ پہلے سے اس کی انکوائری لے چکا تھا کہ اس کے پاس کھانے کا مسئلہ ہے، اس کی زمین تو اس کو نہ کھیتی کے لیے، نہ اس کے پاس دانا ہے، نہ وہ ہے، نہ ہل ہے، نہ کوئی جانور ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو اتنا وہ دانے وغیرہ دے دو اور اتنے اس کو ہل دے دو، یہ جانور دے دو اس کو. وہ لے گا، زمیندار سے کون بحث کرے گا. وہ لے کر باہر نکلا، کہا کہ میں سنا تو تھا کہ جو مانگو وہ ملتا ہے. ہاتھی مانگا تھا، ہل دے دیا. اب اس کو کیا پتا کہ زمیندار یہ جانتا تھا کہ میں اگر اس سے ہاتھی دے دوں گا تو یہ خود اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے تو کھانے کا انتظام کر نہیں پاتا، ہاتھی کو کہاں دیکھ لائے گا یہ. اور اس کو ہاتھی چاہیے تھا. اس نے اس کے حق میں بہتر کیا کیونکہ اس کا علم تھا. اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں سب جانتے ہیں. وہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں پر گزرنے والے خیالات کو وہ جانتا ہے. تو وہ ہمارے حق میں بہتر فرماتا ہے کہ اگر ہماری حق میں صحت کا آنا بہتر نہیں ہے تو وہ ہمیں صحت نہیں عطا کرتا. غربت کا جانا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو وہ غربت سے ہمیں نجات نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کہ یہ غربت ختم ہو جائے اور امیری آ جائے اور یہ امیری تکبر میں مبتلا کر دے، خدا نہ خواستہ امیری گناہوں میں مبتلا کر دے، خدا نہ خواستہ امیری آنے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ایمان کی بربادی کا کوئی سبب بن جائے. تو دولت نے قارون کو برباد کیا نا، منصب نے، عہدے نے فرعون کو برباد کیا، عہدے نے، منصب نے، اقتدار نے نمرود کو برباد کیا. عہدے پر آ کر یزید بربادی کی طرف بڑھ گیا. یزید نے کتنا ظلم و ستم کیا. تو یہ ان چیزوں کو جب تک ہم یقین نہیں کریں گے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین ہونا چاہیے. اور دعا قبول ہی قبول ہے، یاد رکھیے گا، دعا قبول ہی قبول ہے. جو مانگا یا تو وہ ملتا ہے یا اس سے بہتر ملتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کوئی جو قبول دعا جو آپ نے مانگی نہ قبول، اس کا ثواب قیامت کے دن
جمع کر کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب بندہ قیامت کے روز دنیا میں قبول نہ ہونے والی جس کا اس پر ظاہر نہیں ہوئی قبولیت، قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا جب یہ اجر دیکھے گا قیامت کے روز، تو اس وقت تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اور رہی دعا قبول ہونے کے حوالے سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے فرماتا ہے کہ یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو کہ مجھے اس بندے کا مانگنا پسند نہیں ہے. ایک اور بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی مت دو کہ اس بندے کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے. دیکھا آپ نے، دعا خود ایک بڑا موضوع ہے، ٹاپک ہے دعا. اس کے لیے آپ مقتۃ المدینہ کی ہماری کتاب ہے فضائل دعا، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان نے یہ کتاب لکھی، احسن الویاء لآداب دعا. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کتاب پر اپنا حاشیہ لکھا. اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. المدینہ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ، اس نے اس کی آسان، اس کی مشکل لفظوں کی وضاحت بھی کی ہے اور اس پر حاشیہ بھی لکھا ہے، اور بڑی خوبصورت اور جامع. میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، فضائل دعا. اتنی موٹی کتاب نہیں ہے فضائل دعا. یہ مقتۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو دستیاب ہو جائے، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ آپ کو انشاءاللہ کتاب مل جائے گی. میں تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اول تاخیر پڑھ لیں. دعا کے بارے میں بہت سارے تصورات آپ کے درست ہو جائیں گے، کہ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ دعا قبول ہوتی ہے اگر اس کی قبولیت میں جلدی نہ کی جائے. یعنی بعض لوگ جو جلدی کرتے ہیں نا کہ میں تو دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جلد بازی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم نے اپنے رب سے مانگ لیا اور ہمارا رب سنتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے یا وہ دعا ہماری قبولیت ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اس کی جو رضا ہے، اس پر راضی رہیں. یہ یقین کبھی بھی دل سے نہیں نکلنا چاہیے کہ میری دعا میرے رب نے سنی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے میرا رب میری دعا نہ سنے؟ وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. وہ خود فرما رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مانگوں؟ لیکن ہمارے حق میں کیا بہتر ہے؟ اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں سدھر رہی ہوتی، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے کیا پتا. ماں باپ کے حق میں اولاد دعا کر رہی ہوتی ہے، بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے کیا پتا. بہت ساری ہسپتالوں میں مریض اتنے بیمار ہیں، دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے، ایسا نہیں ہوتی. مسجدوں میں دعائیں ہوتی، مساجد میں دعائیں ہوتی، امام صاحب نے دعا کی، ہزاروں مقتدیوں نے دعا کی، مریض نہیں درست ہوتا. اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے کیا پتا. اس کے حق میں کیا بہتر ہے، اس کا جانا بہتر ہے، اس کا رکنا بہتر ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا، بیماری اس کے حق میں بہتر ہے، کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں جس حال میں رکھے. میں جو کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اس پر صادق کرے، مجھے اس پر اللہ تعالیٰ کامل الایمان والا بنائے. کہ یہ اتنی مطلب کہ پختہ بات ہے میٹھے میٹھے اسلام میں، اتنی پختہ بات ہے. بیمار پریشان، آپ کو پاؤں کا مسئلہ، پیٹ کا مسئلہ، آپ کو سر کا مسئلہ، آپ کو بیوی کا مسئلہ، آپ کو شوہر کا مسئلہ، آپ کو اولاد کا مسئلہ، اولاد کو ماں باپ کا مسئلہ، جو بھی مطلب کہ تکلیفیں، دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانیاں ہیں، قرضے ہیں، بے روزگاریاں ہیں، طرح طرح کے دکھوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں. آپ یہ تو سوچو گا دعا کر کس سے رہے ہو. ہاتھ آپ کے اٹھے ہوئے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اب سوچا دعا کر کس سے رہے؟ اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے. میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے. یہ میں ابھی جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے.
میں جو آپ کو کہتے کہتے میرے دلوں میں جو اس وقت خیالات ہیں، جن جن کے خیالات ہیں، جو جو خیالات ہیں، جن جن کے بارے میں خیالات ہیں، میرا رب جانتا ہے. میرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اور میں اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی رغبت و ترغیب دلا رہا ہوں کہ اس سے مانگو. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. میں بھی تو مانگ رہا ہوں نا، میں بھی تو دل ہی دل میں مانگ رہا ہوں. میرے بھی تو ذہنوں میں، میرے بھی تو قلب پر مختلف خیالات اور مختلف باتیں وارد ہوں گی جو میرا رب جانتا ہے. مجھے بھی ایسا ایمان کامل ہونا چاہیے نا، اور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ہم سب کو ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھی دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے بیان کو بھی سن رہا ہے، میرا رب میری التجاؤں کو بھی جانتا ہے. اور میں یہ بھی رب سے عرض کروں گا، یا اللہ تو ہمیں ایسا کامل ایمان بھی نصیب کر کہ ہم تیری رضا پر جب تک جیئیں راضی رہیں، تو جس حال میں رہ کے ہم راضی رہیں، ہم تو کر دے ہم کو ایسا. اور ہمیں یہ یقین کامل نصیب کر کے بے شک تو دعا سننے والا، قبول کرنے والا ہے. اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ دے، وہ عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے ہم کو روک دے. اور یہ یقین ہمیشہ رکھنا چاہیے. یہ قبولیت دعا میں یہ لکھا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ دعا کرنے والا اس بات کا یقین رکھے کہ میری دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کو کوئی بات، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کو قبول کرنے سے روک سکے. وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ دعا کیا ہے. دعا خود ایک عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا خود ایک عبادت ہے، دعا خود ایک نیکی ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر غضب فرماتا ہے جو رب سے دعا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس سے دعا کرتا ہے. بندہ دعا کرتے ہوئے تو اکتا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہوئے نہیں اکتاتا. اسے کون سی شے اس سے روکے گی کہ وہ نہ دے؟ ہم مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں دیکھیں کسی سے زیادہ مانگے تو وہ اکتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سے تو جتنا مانگو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اس میں ہماری محتاجی ہے، ہماری محتاجی کا اظہار ہے، ہماری بے بسی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے تسلیم کرنے کا اس میں اظہار ہے کہ مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو دے گا تبھی ملے گا، تو چاہے گا تبھی ہوگا، تو شفا دے گا تبھی ملے گی، تو رزق کا دروازہ کھولے گا تبھی ملے گا. اس کے لیے سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے رب کے حضور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اس سے معافی مانگنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، مانگیں، اللہ دے گا. جب اس کی مرضی ہوگی تب ملے گا. ایسی کئی دعائیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے دعائیں کی، اور برسوں کے بعد ان دعاؤں کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو. برسوں کے بعد، دنوں کی بات نہیں کر رہا میں، گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا میں، مہینوں کی بات نہیں کر رہا، برسوں کے بعد اس دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے. اور یہ ان لوگوں کی دعائیں بیان کی گئی ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائیں، اللہ کے ولیوں سے دعا کرائیں، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا کرائیں. خود قرآن فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دیں، اس کے نیک بندوں کا وسیلہ دیں، خلفائے راشدین کا وسیلہ دیں، آپ اہل بیت اطہار کا وسیلہ دیں، کربلا کے شہداء کا وسیلہ دیں. خود غوث پاک کا تو وسیلہ بڑا ہی مطلب کہ وہ ہے کہ اس وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. غریب نواز کا وسیلہ دیں رحمہ اللہ تعالی، اپنے پیر و مرشید کا وسیلہ دیں، کیونکہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ پورے ایک حکایت موجود ہے. نیک اعمال کا وسیلہ دیا، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ایک نیک عمل تھا، اس کا وسیلہ دیا، گناہوں سے بچنے کا وسیلہ دیا، اور وسیلے دیے کہ مطلب نیکی کے وسیلے. جب نیکی کا وسیلہ دے کر دعا قبول ہوئی تو جو نیک عمل کر اللہ کا قرب پاتے ہوں گے، ان کا وسیلہ دیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ ذرا تصور کیجیے. تو دعا ایک بڑا خوبصورت
حسین اور بڑا دلچسپ اور بڑا باذوق موضوع ہے، اور میں ذاتی طور پر اس موضوع کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اس سے کلام کر رہا ہے جو سب جانتا ہے، اس کی نیتیں بھی جانتا ہے، جو دعا کر رہا ہے اس سے جو غلطیاں جو قصور صادر ہوئے وہ رب وہ بھی جانتا ہے، جو مانگ رہا ہے کس کے لیے مانگ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور دعا کرنے والا یہ جانتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں نا وہ قادر مطلق ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ پر رحمت فرماتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ میری ماں کے دل میں جو میرے لیے رحم آیا میرے رب نے عطا کیا، میرے والد کے دل میں جو میرے لیے رحم آیا میرے رب نے عطا کیا، مجھ پر جس نے بھی رحمت کی میرے رب کی رحمت کے صدقے میں مجھ پر اس نے رحمت کی، میرے رب نے اس کے دل میں رحم ڈالا، میرا جس نے ساتھ دیا میرے رب کے حکم پر ساتھ دیا، جس کے دل میں میری محبت داخل کی میرے رب نے چاہا تو اس کے دل میں میری محبت داخل ہوئی، جس نے میرے لیے دعا کی میرے رب نے چاہا تو اس نے میرے لیے دعا کی، جو بھی مجھ سے ہمدردی کر رہا ہے، مجھ پر رحم کر رہا ہے، میری مدد کر رہا ہے، میرا ساتھ دے رہا ہے، یہ میرے رب کی رحمت کا صدقہ ہے جو یہ کر رہا ہے، میرے رب نے ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالی تو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو میرے رب سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے کہ جس نے بھی رحم کیا میرے رب کی رحمت کے صدقے میں اس نے مجھ پر رحم کیا، اور یہ اس کا کرم ہے جو اس نے مجھے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا۔ تو یہ کیسے خوبصورت اور پیارے پیارے تصورات ہیں جس سے اپنے رب کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اپنے رب کی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے، رب کی بندگی کرنے کا آپ کا دل کرے گا کہ اتنا پیارا رب ہے میں اس کی نافرمانی کیوں کروں، جو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میرے دکھ و درد کو دور کرنے والا ہے، میں اس کی نافرمانی کیوں کروں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ میں ایک طرف اس کی نافرمانی کروں اور دوسری طرف اس سے میں دعائیں بھی کروں کہ یا اللہ دے 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 دے، اور دوسری طرف میں نافرمانی بھی کر رہا ہوں، اس کی بات بھی نہیں مانتا، اس کے حکم کو بالکل پامال کرتا ہوں، اس کی نافرمانیاں کرتا ہوں، اور پھر اگلے لمحے کہتا ہے یا اللہ یہ مجھے دے دے، یہ مجھے عطا کر دے عطا کر دے، تو اس رب جس رب سے مانگ رہے اس کی فرما برداری کرے وہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ میرا سوال یہ ہے نگران شورا کے بارگاہ میں کہ 2-3 سال پہلے غالباً میں ادھر سعودی عرب میں تھا، تو میں نے ایک پروگرام جو یہ کرتے ہیں سلسلہ دیکھا تھا جس میں نشے کی حالت میں دکھاتے تھے یہ کینسر ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ سنا تھا۔ پہلے میں بھی تمباکو اور گٹکا وغیرہ کچھ بھی کبھی کبھار کھاتا تھا، تو ان کی نگاہ کرم ایسی پڑی، میں نے اس دن ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، تو اسی دن میں نے یہ دل میں کیا کہ میں نے یہ نیت کی میں نے چھوڑ دیا، تو الحمدللہ میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ابھی ہوں، میں نے چھوڑ دیا تھا اسی ٹائم 3 سال پہلے 4 سال پہلے غالباً۔ اللہ تعالیٰ کو استقامت دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں بھری راحتوں بھری طویل زندگی نصیب فرمائے۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الرحمان الطاری، سلسلہ میرے رب کے کلام میں نگران شورا سے عرض ہے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی بتایا جائے ہر سلسلے میں، اور اس میں دلچسپ جو حکایات ہے اسے بھی ہمارے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہم اس سے مدنی پھول حاصل کریں اور اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ لبیک 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 انشاءاللہ عز و جل۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام محمد اشرف ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور باقی توریت، زبور اور انجیل یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ جی وہ بھی رب کے کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ کتابیں نازل فرمائیں، اور اس کے احکام اس وقت تک تھے۔ ہم مسلمان پر ان تمام کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ کتاب حق تھیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر ان کتابوں کو نازل فرمایا۔
لیکن قرآن کریم نازل ہوا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. اب ان کتابوں میں بیان کردے جو احکام تھے اب اس پر عمل نہیں ہوگا، عمل قرآن کریم کے احکام پر ہوگا. قرآن کریم نے جن احکام کو باقی رکھا ہے ان احکام پر ہی عمل کیا جائے گا. اب شریعت محمدی ہے، اب حکم قرآن کا حکم ہے، تو عمل قرآن کے حکم پر ہوگا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب مسلمان ہوئے تو یہود کے یہ عالم تھے. تو جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی جو پچھلی شریعت تھی اس میں ہفتے کے دن کی ایک اپنی تعظیم تھی اور اونٹ کا گوشت اور دودھ کے حوالے سے منع تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اگر میں ہفتے کی تعظیم کرتا اس دین کے مطابق تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام میں بھی، اور اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، اونٹنی ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھتا، ان کا دودھ نہیں پیتا، اس طرح کا ہے، تو اسلام نے اس کے کھانے اور پینے کو واجب نہیں کہا. تو اگر میں ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہوں تو جو دین موسیٰ علیہ السلام تھا میں اس پر بھی عمل کر لوں گا، اور اسلام کے عمل میں بھی کوئی حرج واقع نہیں ہو رہا کہ اس میں یہ واجب ہے ہی نہیں یا اس کی پابندی سختی ہے ہی نہیں کہ میں دونوں پر عمل کر لوں گا. انہوں نے سوچ کر یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا اب اس پر عمل کرو، اس پر اب عمل کرنا ہے. لہذا جو پچھلی کتابیں تھیں ان کے حق، وہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ان کے حق اور سچ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی بات کی قوموں نے ان کتابوں میں تحریف کی، تبدیلی کی اور ان کے احکام کو انہوں نے بدل دیا، کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی علماء کے سپرد کیا تھا. انہوں نے خیانت کی اور انہوں نے ان کے احکام بدل دیے. اور رہی بات قرآن کریم کی تو قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لیا ہے. لہذا اس قرآن کریم کے احکام میں، اس قرآن کریم میں کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں واقع کی جا سکتی. ناممکن ہے کہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا اس کی حفاظت کا. تو یہ اس کی جو آپ نے جو سوال کیا یہ اس کا میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ عرض کر دیا ہے. کال چلائیے. میرا نام شیخ زاہد محمود ہے، میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں. تو میں نے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ آج کل یہ لوگ جو کوئی بھی بندہ ہوتا ہے قسم اٹھاتا ہے، قرآن اٹھا لیتا ہے کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں، بعد میں کہتا ہے کہ میں ہدیہ دے دوں گا. اس سلسلے میں نے سوال کیے. قرآن قسم لینے کی شریعت نے پذیرا ہی نہیں کی. جو بات تک قسم لیتے ہیں ان کو قسم نہیں لینا چاہیے. اور ٹھیک ہے، جب کوئی سچی قسم لینے کی جہاں نوبت یا ضرورت ہو تو وہاں قسم کا لینا اپنی جگہ پر، لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو فلاں کی قسم کھاتا ہوں، فلاں کی قسم کھاتا ہوں. تو یہ قسموں کو جو کھاتے رہتے ہیں اس کو اسلام و دین نے اس کی کوئی پذیرائی نہیں کی، اس کو پسند نہیں رکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وقت چونکہ ہمارا سلسلے کا ختم ہونے کی طرف ہے، آئیے آپ کو میں قرآن کریم کے جو تلفظ کی درستی ہے اس کی طرف لے کے چلتا ہوں. دیکھیں آج کیا ہم سیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی یہ آج ایک بہت اہم جو موضوع ہے ہمارا وہ قاف اور کاف. قاف اور کاف. سورہ شعراء آیت نمبر 89. تھوڑا اس کو واضح کریں اسکرین کو. اب اسی طرح رہنے دیں. ہاں دوبارہ وہ اسکرین تھوڑی سی یہاں پر جو نا ہماری وہ ڈبلنگ ہو جاتی ہے. ہاں بس اسی طرح رکھیں. تو سورہ شعراء آیت نمبر 89 پارہ 19. اس میں قلب کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور
पारा 9 सूरह आराफ आयत नंबर 176, इसमें कल्ब का जिक्र है। यहाँ फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, तर्जुमा कंज़ुल मान, मगर वो जो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ सलामत दिल लेकर, बिक़ल्बिन सलीम, बिक़ल्बिन सलीम। नीचे फरमाया, ये जो सूरह आराफ के अंदर है, फमसलुहु कमसलिल कल्ब, यानी तो इसका हाल कुत्ते की तरह है। पता चला कि ये, अब इसके नीचे आए कि कल्ब, ये जो मोटा कौफ है, ये आप देख रहे होंगे, ये मोटा कौफ, ये कल्ब है। कल्बुन के मायना हुआ दिल, और ये है कल्बुन, इसके मायना है कुत्ता। दोनों में कितना फर्क है? एक के मायना हुए दिल, मीनिंग हुए दिल, और एक के मीनिंग हो गए कुत्ता। तो अब ये जैसे कि हार्ट और डॉग, दिल और कुत्ता, ये दोनों इस वर्ड के मतलब अलग अलग हो गए। तो अब यहां पर अगर कोई मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे, अगर यहां पर बारीक काफ पढ़ ले तो आप देखिए कि मायनी क्या बनेंगे, और यहां पर अगर मोटा काफ पढ़ ले तो इसका मायनी क्या बनेंगे। तो उम्मूमन हमारे यहाँ काफ और कौफ, इन दोनों उरूफ में तमीज नहीं की जाती, दोनों को एक ही अंदाज से पढ़ने का हमारे यहाँ रुझान चलाया जाता है, कौफ और काफ। अब इन दोनों की अदायगी का जो जगह हैं वो आइए अब आपको हम नक्शे की सूरत में दिखाते हैं। अब ये देखिए, कौफ और काफ, जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है ये मोटा कौफ, ठीक है। जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है ये नुक्ते वाला कौफ, और ये काफ जबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। तो इन दोनों की अदायगी की जगह भी अलग हैं कि जबान की नोक और जबान की जड़, और जबान की जड़ तो दोनों तरफ है, मगर एक है तालु के नरम हिस्से से और एक है तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। तो दोनों के हर्फ बदल जाते हैं और दोनों का साउंड भी तब्दील हो जाएगा, कौफ और काफ, कौफ और काफ, कौफ और काफ, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आप देखिए, ये कौफ, कौफ जबान की जो आपकी जड़ है, इसको लगाएं तालु के नरम हिस्से से, कौफ, कौफ, और ये काफ, काफ, काफ अदा कर रहे हैं आप करें, कौफ, काफ, कौफ, काफ, कल्बुन, 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 कुल हुवल्लाहु अहद, मोटा काफ है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, डंडी वाला काफ है, कुलू खाओ, कुल कहो, दोनों में फर्क है, कुल मोटे काफ से, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, कुलू खाओ, वशरबू पियो। तो ये दोनों हुरूफ की पहचान और इनका साउंड और इनकी अदायगी का फर्क समझने की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए आप मदरसतुल मदीना बालिगान की तरफ जाएं, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन की तरफ जाएं, अपने कुरान करीम को दुरुस्त करने की कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल मतीन अत्तारी सऊदी अरब से। निगरान शुरा की बारगाह में मेरा सवाल है कि आपने भी फरमाया कि अगर रब चाहता है तो लोग हमारे लिए दुआएं करते, हमारे रक में बेहतर करते, बेशक ये है, लेकिन अगर कोई लोग हमारे लिए बुरा कहे या बुरा सोचे, बुरा गुमान करे, तो ये किसकी तरफ से? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर नज़र रखें और उसकी रिज़ा पर राज़ी रहें
کہ بسا اوقات انسان کو پہنچنے والی کوئی تکلیف جو ہوتی ہے نا، وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تو اگر کہیں سے کوئی شر بھی پہنچ رہا ہے تو خیر و شر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے بھی ہمیں اپنے رب کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے خدہ پیشانی کے ساتھ اور اللہ کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، اور اپنے حالات اچھے ہوں اس کے لیے اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جیسے بیمار ہے تو دعا تو کرے کہ اللہ مجھے صحت دے، اگر اس کے حالات برے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا کرے یا اللہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نرمی ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے رحم ڈال دے، تو اس طرح کی دعا کرے۔ بچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام فرید اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا سلسلہ بھی گھر آیا، مدنی چینل آن کیا، دیکھا، اور دل کے اندر ایک بڑی پریشانی تھی، اور پہلے ہی ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد داتا حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نماز پڑھ کے وہاں پہ بھی دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی آ کر جب چینل دیکھا تو یقین جانے کہ دل کو بڑی ہی ڈھارس ہوئی، اور اتنا سکون ملا ہے کہ آپ کے آج کے موضوع کے اندر کہ یقین جانے کہ آنکھیں نم ہو گئیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بگڑیاں بنا دے، اللہ پاک ہم سب کی بگڑیاں بنا۔ آپ سے بھی دعا ہے، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ بہت خوب۔ بے شک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، بے شک خلاصہ ہے، سن لو، بے شک دلوں کا اطمینان یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ دعا بڑا خوبصورت ذکر ہے رب کا، بڑا خوبصورت ذکر ہے رب کا، ماشاءاللہ۔ کال چلائیے۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اعظم مارکیٹ سے، شیر وسیم میرا نام ہے۔ تو میں نے پوچھنا تھا نگران شورا سے، جو 35 روپے کی کتاب نہیں مل رہی ماہ نامہ، تو وہ دکان پر لیڈیز کو بانٹنی چاہیے؟ مہربانی جی۔ دکان پر رکھیں، اگر آپ دکاندار ہیں، جو میں سمجھ پا رہا ہوں، تو بالکل دکاندار اپنے پاس ماہنامہ خرید کر رکھے، ماہنامہ فیضان مدینہ، اور جو کسٹمر آتے ہیں ان کسٹمر کو دیں۔ اب وہ لیڈیز آئے یا جینٹس آئے تو لوگ ویسے کسٹمر کو کچھ نہ کچھ تو بعضوں کا دیتے رہتے ہیں، تو ثواب کی نیت سے آپ ماہنامہ فیضان مدینہ دکان پر رکھیں، وہ آنے والے کسٹمر کو دیتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی تقسیم رسائل میں آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ بہت خوب۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا عبد الباسط بات کر رہا ہوں گجران سے، اور میرا یہ گزارش ہے مدنی چینل پہ کہ اگر جیسے میرے رب کا کلام یہ پروگرام آپ نے شروع کیا، اس طرح ڈیلی جس پہ آپ پروگرام درس قرآن کے حوالے سے اگر کوئی اس کی ترتیب بن جائے تو جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ مفتی قاسم صاحب مدثر العالی کا سلسلہ قرآن کریم کی تفسیر پر مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تفسیر، یہ قرآن کریم کا بیان، یہ مدنی چینل پر مفتی محمد قاسم صاحب جو مفسر قرآن بھی ہیں، الحمدللہ ان کا سلسلہ مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ جن کی کالز رہ گئی ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، آج کوشش کی تھی کالز آپ کی زیادہ لینے کی، مگر سلسلے کا ایک وقت ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو درست پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔